أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم. ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا. اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے. ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے. وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا. پڑھنا سورہ نمل پڑھ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا. ہزاروں میل دور تھا. پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم. بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے. شرمندہ سا لب و لہجہ. ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے. ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی. ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے. حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اٹھا، اندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے. حضرت آصف بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں. تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ. اگر سارے بولے تو لطف آئے گا. پلک جھپکنے سے پہلے. آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا. پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا. حضرت آصف بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت. 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں. وہ آیا، سامنے رکھا. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے. فضل نہیں، فضل کبیر ہے. تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے. وہ نہیں بچا سکتے. ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں. اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں اور